ڈاکٹر فاطمہ حسن اور عامر بشیر کی قمر جمیل کے فن اور شخصیت پر مرتب کردہ کتاب سے ایک ذاتی تاثرات پر مضمون، جس کا عنوان چاند بھائی، جو کہ شعیب غفار صاحب کا تحریر کرتا ہے۔ چاند بھائی۔ بوم بوم چاند بھائی نے گونجتی آواز میں غالب کے ہم اثر نسبتاً غیر معروف شاعر ناسخ کا ایک شعر پڑھا۔ کیا مبارک ہے میرا دشتے جنوں ناسخ، بیضۂ بوم بھی ٹوٹے تو ہما پیدا ہو۔ اور پھر بڑے صبر کے ساتھ شعر کا مطلب سمجھایا اور سکون کے ساتھ ناسخ کی شاعری پر ایک لیکچر دے ڈالا۔ چھوٹا قد، لامبے بال جن میں بیچ سے مانگ نکلی ہوئی تھی، قمر کا ترجمہ چاند تو بے شک ان کے لیے صحیح نام تھا، لیکن جمیل یعنی حسین تو وہ کسی صورت بھی نہیں تھے۔ مجھ سے عمر میں تقریباً 4 سال بڑے تھے۔ پہلی مرتبہ جب ان سے ملاقات کرائی گئی تو ان کے منجلے بھائی قیوم نے ان کی شہرت کا نقشہ بڑے فخر سے کھینچا۔ میاں یو پی کے قوال 14 سال کی عمر سے چاند کی غزلیں وہاں کے گلی کوچوں میں الاپ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر قیوم بھائی نے پیے جا رہا ہوں مگر تشنگی ہے کہ پشتی نہیں ایک آگ سی لگی ہے، قوالوں کی اداؤں کی نقل کرنے کی ناکام کوشش کے ساتھ پڑھا۔ اور ہاں، جوش کے ماہنامہ آج کل میں بھی قمر کی نظمیں چھپتی ہیں، اور قمر نے الہ آباد میٹرک کے 40,000 طلباء میں ٹاپ کیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس آخری جملے نے مجھے اتنا مرعوب کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے چاند کا رخ روشن سورج بن گیا اور میں ان سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ میں خود حیدرآباد کے 25,000 طلباء میں اول آنے کی انتھک کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایسی کامیابی کوئی آسان کارنامہ نہیں ہے، اور شاعری میں تو میری دلچسپی روزانہ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اگرچہ کہ شعر کے ردیف، قافیہ اور بحر سے خدا نے بالکل محروم رکھا تھا، میرے نزدیک شاعری ایک الہام تھی اور شاعری وجدان پیغمبر تھے۔ قیوم بھائی میری والدہ کے دوست تھے، اگرچہ کہ ان کی اور میری والدہ کی عمر میں 20 سال کا فرق تھا، مگر طبیعتیں ملتی جلتی تھیں۔ دونوں کو دنیا کے سارے معاملوں میں دلچسپی تھی۔ ہم سب حیدرآباد کے محلہ آغا پورہ کے نئے مکانوں کی 4 دیواری میں رہتے تھے۔ کل 10 مکان ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ نظام حیدرآباد کی مسلم ریاست نے ہندوستان کے ہر کونے سے مقناطیس کی طرح مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ جیسا کہ نظام نے اپنے شعر میں خود لکھا تھا، مسلمانوں کا بس تیری سلطنت سے ہے نشاں باقی۔ پہلا مکان ایک مدراسی مدرس کا تھا، جو بلا ناغہ روز انگریزی کا اخبار ہندو پڑھتے تھے اور مدراسی لہجے میں رک رک کر بڑی نفاست سے اردو بولتے تھے۔ اس کے بعد کے 2 مکانوں میں بالترتیب دہلی اور الہ آباد سے آئے ہوئے لوگ مکین تھے۔ الہ آباد کے مکان میں قیوم اور قمر اپنے چچا کے پاس آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کے کونے کے مکان میں ایک پنجابی فیملی رہتی تھی۔ پھر ہمارا مکان تھا، جو تقریباً ترچھی طرف سے قمر کے مکان کے مقابل تھا۔ پھر ہمارے ساتھ لگے ہوئے لام جیسی شکل کے چوکور احاطے کی نچلی لکیر پر امروہی اور لکھنوی حضرات کے مکان تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ہندو اکثریت والی ریاست حیدرآباد میں ہمارا ایک بھی ہندو پڑوسی نہیں تھا۔ حیدرآباد میں اس وقت تک ہم سب سے بڑی حد تک اپنے آپ کو حکمران طبقے میں شامل سمجھتے تھے اور صرف اردو بولتے تھے۔ مدراس سے لے کر امروہہ تک کے سارے مسلمان اس طرح مل جل گئے تھے جیسے ایک ہی خاندان کے ہوں۔ خوشی اور پریشانی میں سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ابھی تک کسی کو کسی قسم کے غم کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ سامنے کے میدان میں ایک جاندار میسوری جوان نے 2-4 جیالے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک بیڈمنٹن کا کورٹ لگا لیا تھا۔ بڑے اور بچے سب اس کے اطراف شام میں جمع ہو جاتے تھے۔ قمر کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جلد ہی میری ان سے دوستی ہو گئی اور میں نے ان کو چاند بھائی پکارنا شروع کر دیا۔ یہ نہ صرف مسلم اور حیدرآبادی تہذیب کا تقاضا تھا، بلکہ بڑی حد تک ان سے میری عقیدت کا نذرانہ تھا۔ شاعری کے علاوہ چاند بھائی کو فلسفے کا بہت شوق تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے فرانسیسی فلسفیوں اور ڈینٹے، برگساں، نیٹشے وغیرہ سے متعارف کیا۔
اور خود سے سوچنے کی عادت ڈالی۔ میں ایک بہت بندھے ہوئے ماحول میں رہنے والا اپنے والدین کا اکیلا لڑکا تھا۔ زندگی کی لذتوں اور اونچ نیچ سے بالکل بے بہرا تھا۔ جان بھائی ان سب سے کچھ حد تک متعارف ہو چکے تھے۔ ان کی علمی کامیابی اور شہرت کی وجہ سے میرے والد بہت خوش تھے کہ میں ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ ہماری دوستی ابھی پکی ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ہمارے احاطے میں ایک نئی اور خوبصورت چیز داخل ہو گئی۔ ہم دونوں فلسفہ بھول گئے۔ چنچل گھنگریالے بالوں والی لڑکی ہر شام کو سائیکل چلانے کی مشق کرنے آنے لگی اور ہمارے دلوں پر پہیے چلنا شروع ہو گئے۔ اس کے پیر سائیکل کے پیڈل تک نہیں پہنچتے تھے، اسی کوشش میں شلوار ٹخنوں سے اوپر جاتی تھی۔ گوری گوری ٹانگوں کی اریانی دل پر ستم ڈھانے لگی۔ میں بچپن کے آخری دنوں سے گزر رہا تھا۔ ایسا نظارہ محسور کن تھا۔ بار بار بلا ارادہ میری نظر اٹھتی اور اسی ایک مرکز پر جا کر جم جاتی۔ جان بھائی کی شاعرانہ آنکھوں اور دل سے میری نگاہ شوق کیسے چھپتی۔ انہوں نے مجھے بہت ہمت دلائی کہ جاؤ اس کو روک کر بات کرو۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ اس منزل کو کس طرح سر کروں کہ غیب سے ایک صورت نکل آئی۔ بالآخر ایک شام اس کا پیر پھسلا، لڑکھڑا کر غریب بیچاری سائیکل سے گر پڑی۔ قبل اس کے کہ میں کچھ سوچ سکوں میرے قدم بے اختیار بجلی کی طرح اٹھے۔ بھاگ کر میں نے ایک ہاتھ سے سائیکل کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے اس کو اٹھاتے ہوئے بولے سے شلوار سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اف، آپ کا گھٹنا چھل گیا ہے۔ یہ کہہ کر میرے ہاتھ بے ساختہ ٹانگوں کی طرف بڑھے۔ اس شریفانہ شجاعت کے جواب میں بجائے شکریہ کے نہ صرف اس کی بلکہ اس کے بھائی کی بھی، جو کم وقت خدا جانے کہاں سے اچانک نکل آیا، آواز آئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد ڈانٹوں کی بوچھاڑ نازل ہوئی۔ میں ایک زخمی مریض کی طرح جس کے زخم پر مرچ پڑ گئی تھی منہ لٹکائے ہوئے واپس ہوا تو جان بھائی نے فوراً دشنام یار تباہ حزین پر گرا نہیں اے ہم نشی نزاکت آواز دیکھنا سنایا اور دلاسا دینے کی بہت کوشش کی کہ یار پریشان نہ ہو، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس سیمی بدن کی چاندنی جیسی ٹانگوں کی ایسی شاعرانہ تصویر کھینچی کہ اس رات میرے بچپن کے سارے پن ایک طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ گئے۔ خوابیدہ تمنائیں جاگ اٹھیں اور میرا بچپن ہمیشہ کے لیے جوانی کے سیلاب کی زد میں آ کر ڈوب گیا۔ جوانی کی پہلی رات نے اپنے سارے جوش و خروش سے مجھے نمناک کر دیا۔ تیسرے دن قیوم بھائی نے والدہ سے شکایت کی کہ یوسف خواہ مخواہ اس خوبصورت لڑکی کا پیچھا کر رہا ہے، وہ میرے دوست کی بیٹی ہے، اس کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ جان بھائی نے پھر میری مدد ایک اور بروقت شعر سے کر دی، الجھ کر نہ رہ جا اسی روز و شب میں کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ وقت اور گردش ایام نے آج ان زلفوں کی یاد جن میں اسیر ہونے کی ناکام کوشش کی تھی پوری طرح دل و دماغ سے مٹا دی، مگر جان بھائی کی کھینچی ہوئی تصویر اب بھی کبھی کبھی مجھے چاند کی روشنی کی طرح چمکتی نظر آتی ہے۔ تقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان کے پرآشوب دنوں میں جب میرے والد کے بھائی اور ان کے اہل و عیال سب یوپی سے نقل مکان کر کے ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئے تو میرے والد نے میرے میٹرک بورڈ کے امتحان کے مد نظر مجھے اپنے چھوٹے نانا کے کشادہ مکان میں رہنے کا انتظام کر دیا۔ جان بھائی سے ملاقاتیں کم ہوتی گئیں مگر جاری رہیں۔ میرے نانا کے بڑے لڑکے جب سیاسی لیڈر ہو کر بہت مشہور ہو گئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جان بھائی نے ان کے بڑے حسین اور جمیل جونیئر وکیل کے ساتھ بہت قریبی 24 گھنٹے تعلقات رکھنے پر شہر میں جو نکتہ چینیاں ہو رہی تھیں ان کے بارے میں مجھے سمجھایا یہ کیا ہو سکتا تھا۔ اس وقت تک میں ان باتوں سے بالکل بے بہرا تھا۔ اس کے بعد سائنس اور ریاضی کے امتحانات میں اول درجے کامیابی حاصل کرنے کے بعد انجینئرنگ کالج میں داخلہ حاصل کرنے کی انتھک کوششوں میں مبتلا ہو گئے۔ جان بھائی سے ملنا اور بھی کم ہو گیا۔ ریاست حیدرآباد پر ہندوستانی فوج نے قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کے چاروں طرف سے ہندو طلبہ عثمانیہ یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینے کے لیے امٹ آئے۔ 1200 امیدواروں کے لیے صرف 80 جگہ تھی اور اس میں سے صرف 5 مسلمانوں کا داخلہ ممکن تھا۔ اس تگ و دو میں مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ جان بھائی عثمانیہ یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن جب میں کالج کی حیدرآباد سے دور مضافات ورکشاپ میں ایک ہفتہ قیام کے بعد
گھر واپس پہنچا تو میری امی نے افسوسناک خبر سنائی کہ قیوم اور چاند اپنے بڑے بھائی، والدہ اور بہنوں کے پاس جو کچھ عرصہ قبل کراچی پہنچ چکے تھے اچانک چلے گئے ہیں۔ رنج تو بہت ہوا کہ ان سے الوداعی ملاقات نہیں ہو سکی، مگر اس وقت اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور یہ میرے لیے ان سے قربت اور دوستی کا سب سے فائدہ مند عرصہ بنے گا۔ 3 سال بعد اپنے بغل میں صرف انجینئرنگ کی ڈگری دبائے ہوئے اور لبوں پر اللہ کا نام لیے ہوئے جب میں نے بھی 19.5 سال کی عمر میں ملک خداداد پاکستانی کے لیے رخت سفر باندھا تو اس وسیع و عریض زمین پر میرا جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک امی جان کو اپنے اچھے دوست قیوم یاد آ گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دوست ہوتے تھے۔ صرف ایک تار ٹیلی گراف کے بعد یہ بآسانی طے ہو گیا کہ میں ان کے پاس عارضی قیام کروں گا۔ یہ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ آگے کی منزل کتنی دشوار گزار ہوگی۔ جب ہندوستان کے آخری اسٹیشن مناباؤ کو بخوشی خیر بات کہہ کر سندھ کے ریگستان میں چل چلاتی دھوپ میں 7 میل دور کھوکرا پار کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ تیز گام روانہ ہوا تو آدھے راستے سے قبلی کمند اور کمر ٹوٹ گئی اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ یارانے خوش نگاہ، خوش اندیشہ و خوش دل نے میرا ہاتھ تھام کر سایہ اور سہارا دیا، ٹھنڈا پانی پلایا جو آب کوثر بنا، منہ پر پانی چھڑکا اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے دیے جو جنت کی ہواؤں سے کم نہیں تھے۔ بالآخر جب سورج ڈھلنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی جھلسنے والا ظالم ریگستان خوش آئین اور مہربان ہونے لگا۔ دور سے سرزمین پاکستان کی ٹمٹماتی روشنیاں نظر آئیں، لٹے ہوئے تارکین مکان جن کی ساری دولت ان کے ساتھ تھی اپنے قدم تیز سے تیز تر گامزن کرتے گئے، جیسے کوئی خدائی طاقت ان کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ آخر کار کھوکرا پارک کیمپ کے مسجد کے اونچے سفید مینار کی بالائی منزل کی روشنی ایسی نظر آئی جیسے سمندر کے طوفان میں گھرے ہوئے سیاحوں کو ساحل کے کنارے لائٹ ہاؤس اطمینان اور سکون بخشتا ہے۔ تھوڑی دیر خود کو سمیٹنے کے بعد لوگ پاگلوں کی طرح اپنے منزل مقصود کی طرف بھاگنے لگے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مؤذن کی ملاحت بھری اذان کی آواز سب کے کانوں میں امرت کی طرح داخل ہونے لگی۔ بے اختیار سبھی کے منہ سے اللہ اکبر کا نعرہ نکلا۔ لوگ جہاں تھے وہیں سجدے میں گر گئے۔ ہم پاکستانی سرزمین میں داخل ہو چکے تھے۔ یہی ہماری منزل مقصود تھی اور اللہ کا شکر ہم سب پر فرض تھا۔ آج ان بہت سے احسان فراموش قالینوں پر بیٹھے اور آرام دہ مکانوں میں سکون سے رہنے والے پاکستانیوں کو جو ابھی تک خود کو مہاجر کہلانا پسند کرتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ان نسلی پیدائشی پاکستانیوں کو جن کو ایک ملک خداداد بغیر جدوجہد کے مل گیا اور جو اس کو اپنی وراثتی جاگیر سمجھتے ہیں، شاید یہ تصور کرنا ناممکن اور ناگوار ہو کہ ان بھوکے پیاسے اپنے بستر راحت کو چھوڑے ہوئے نقل مکانی کرنے والوں کے دلوں میں اس وقت اپنے نئے ملک کے لیے کتنی محبت اور قربانی کے جذبات نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بنا لیا۔ ایسا کہ آج نصف صدی پاکستان سے دور شاید دنیا کے سب سے اچھے شہر لندن میں ایک بڑے مکان میں ساری آرائشوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اور مجھ جیسے لاکھوں اس پہلی محبت سے مست ہیں اور اس احسان کو نہیں بھول سکتے کہ ہم کو زندگی میں جو کچھ ملا وہ سب پاکستان میں شاید اس پہلے قدم کی برکت ہی سے ملا۔ قارئین سے اس جذباتی مداخلت کی معافی چاہنے کے بعد میری کہانی کھوکرا پارک کے کیمپ میں 10 دن قیام کے بعد جلد ہی اپنے اصل موضوع چاند بھائی کی طرف لوٹتی ہے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر اترنے کے بعد میں نے ایک سائیکل رکشہ والے سے 8 آنے کی رقم جو میری باقی کل پونجی رہ گئی تھی طے کی اور شہر کے نظاروں کو آنکھوں میں سماتا ہوا پیر الہی بخش کالونی کچھ 40 منٹ کے بعد پہنچا۔ رکشہ کھینچنے والے غریب انسان کو اپنی تھکن اور ناواقفیت کی وجہ سے مکان نمبر 225 ڈھونڈنے میں 15 منٹ اور لگ گئے۔ وہ تھکا ہوا پسینے میں شرابور تھا اور میں اس کی مدد سے قاصر تھا۔ مکان ملتے ہی ایک چھوٹا مسئلہ اس وقت ایک بڑا ناقابل حل مسئلہ بن کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رکشہ مان کا اصرار تھا کہ میں 12 آنے دوں۔ میں اس قدر جوش میں تھا کہ اگر اس وقت میری جیب میں 12 روپے بھی ہوتے تو میں اسے گلے لگا کر بخوشی دے دیتا، مگر سخن گسترانہ بات یہ آن پڑی تھی کہ میں اپنے میزبانوں سے 4 سال کے بعد پہلی بار مل رہا تھا اور اصل
मकान की तो सूरत से भी नाआशना था। सामने होते ही कैसे उनसे 4 आने मांगता। हुज्जत और तकरार के इस शोर में अचानक चांद भाई की सूरत स्याह बादलों के दरमियान से निकलते हुए चांद की तरह दिखाई दी। एक हाथ से उन्होंने मुझे लिपटाया और दूसरे हाथ से रिक्शाबान के हाथ में 6 आने रखे। वो बेचारा खुशी से दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ और बगलगीर होकर नमनाक हो गया। चांद भाई ने मेरा टूटा फूटा छोटा सा बक्सा हाथ में लेकर मुझे अपने साथ 3 जीने चढ़ाकर वरांडे के कमरे में दाखिल किया। इनके बड़े भाई साहिब खाना अमीर भाई फौरन आए और बड़े तपाक से मिले। इसके बाद इनकी बुजुर्ग दुबली पतली लांबी वालदा आईं और सर पर हाथ फेरा। 2 जवान बहनें पर्दा करती थीं और अंदर के कमरों में रहीं। इसके बाद चाय और समोसों और भुजियों से खातिर हुई। कयूम भाई का कोई पता न था। वो घर के करता धरता थे और तलाश माश में बाहर गए हुए थे। चांद भाई ने मुझे बताया कि ये वरांडा मेरा कमरा होगा, मगर मुझे इनके दूर के एक अजीज के साथ हिस्सा करना होगा। अभी ये बात हो ही रही थी कि कयूम भाई वापस आ पहुंचे। रस्मी बातचीत के फौरन ही बाद अमली आदमी थे जो कयूम भाई थे मुझसे फौरन दरियाफ्त किए बगैर मेरी जेब में 10 रुपये डाले। ये तुम्हारी फौरी ज़रूरतों के लिए हैं। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए अर्ज़ किया कि मेरे वालिद ने कुछ रकम का इंतज़ाम किया है और कल मैं कचहरी रोड जाकर उसे हासिल करूंगा। ये कहकर मैंने अपना पहला कर्ज 6 आने चांद भाई को वापस करने की कोशिश की, मजाक करते हुए। ये हिसाब मैं आज तक नहीं चुका सका और शायद एक और भी ज़िंदगी मिले तब भी अदा नहीं कर सका। बगैर पूछे मुझे शर्मिंदगी से बचाते हुए उन्होंने एक मेहनतकश आदमी को, जिससे मैं अपनी लाचारी की वजह से बिला वजह झगड़ रहा था, इसका हक देकर मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया। थोड़ी देर में बीड़ी पीते हुए मेरे हम कमरा नफीस साहब भी खांसते हुए वापस आ गए। खड़ा नक्शा, दुबला पतला बदन, हिकलाती हुई आवाज़। चांद भाई ने बताया ये भी शायर हैं। सरसरी मुलाकात के फौरन बाद ही इसी विरांडे में मर्दों के लिए खाना अलग से लगाया गया। खाना खाने से अव्वल और आखिर मुंह धोने का काम विरांडे के बाहर ही अंजाम हुआ। थकन से मेरी आंखें बंद हुई जा रही थीं। ये देखकर चांद भाई फौरन मेरा बिस्तर अंदर ले आए। दाखिल होने के शुरू वाला हिस्सा मुझे अता हुआ। दूर का कोना, जिसकी दीवार में एक कारामद ताख्चा था, पहले ही मेरे हमनशी के कब्जे में था। लेटने के साथ ही इनके भरे पेट को बीड़ी की ख्वाहिश हुई। मुझे सिगरेट और खुसूसन बीड़ी से सख्त नफरत थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि कैसे नींद आएगी कि मैं मौत जैसी नींद में गाफिल हो गया। जब आंख खुली तो महरे आलमताब विरांडा की जालियों से छनकर अंदर आ रहा था और चांद भाई मेरे सामने खड़े थे। अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं, कुछ देर और सो लो, तुम बहुत थके लगते हो। ये कहकर वो अंदर गए। अंदर के एक कमरे से गुजरने के बाद सहन के दूसरे कोने में कमरा फरागत था। लड़कियों को हटना पड़ा और मैं शर्मिंदगी से अपना काम जल्द ख़त्म करने के बाद वापस हुआ। तुम वालदा से अभी तक ठीक से नहीं मिले। कल रात वो भी थक कर जल्दी सो गई थी, अब मिल लो। ये कहकर वो अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक कश्ती, जिसके एक तरफ दूध डली बनी हुई चाय और दूसरी तरफ एक तश्तरी में सूखी दाल के साथ डबल रोटी की 2 स्लाइस रखे हुए थे, लेकर चले आए। इनके सीधे हाथ पर इनकी दराज कामत दुबली पतली गंदुमी रंग की वालदा मोहतरमा थी, जिनका चेहरा गुजरे हुस्न के साथ छुपी हुई सख्ती की गम्माजी कर रहा था। मुख्तसर सलाम और दुआ के बाद वो अंदर वापस हो गईं और चांद भाई ने मुझसे मेरा प्रोग्राम पूछा। सबसे पहले तो मुझे आज कचहरी रोड जाना है ताकि मैं अपने पैसे हासिल कर सकूं। कचहरी रोड तो काफ़ी दूर है। पीर इलाही बख्श कॉलोनी में बहुत बड़ा बस स्टैंड है, मगर तुम शहर बिल्कुल नहीं जानते। बेहतर तो यह है कि तुम रिक्शे से जाओ। कॉलोनी की शाहराह से रिक्शा मिल जाएगा। हमारा मकान कोने पर है। जैसे ही उल्टे हाथ मुड़ोगे तो वो सड़क 5 मिनट के बाद मेन रोड से मिल जाती है। इसके बाद सीधे हाथ बसों का अड्डा है, शायद एशिया का सबसे बड़ा। मगर पहली मर्तबा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वापसी में खुद आ जाना, तैयार होने लगो। तकरीबन 11 बजे चांद भाई ने मुझे 8 आने की खतीर रकम पर रिक्शा चुका दिया और मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां था। कचहरी रोड के आलीशान मकानों को देखकर बहुत मरूब हुआ। जल्द ही बगैर किसी दिक्कत के मुझे 11 नंबर मिल गया। मुझे ये नहीं मालूम था कि 12 नंबर में मेरे फुप्पा के भाई और फुप्पीजाद बहन के ससुर, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ मुस्लिम लीगी लीडर चौधरी खलीकुज़्ज़मा रहते थे।
قائد اعظم ان کو یوپی مسلم لیگ کی صدارت دیکھنے کی ذمہ داری سپرد کر آئے تھے، مگر پہلے ہی موقع پر وہاں سے بھاگ کر انہوں نے پاکستان کی دولت میں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے کراچی پہنچ کر یہ مکان حاصل کر لیا تھا۔ اس سے اور بھی زیادہ میرے خواب و خیال میں بھی یہ کہیں نہ تھا کہ مجھے 10 سال بعد اپنی بیوی اسی کچہری روڈ میں 10 نمبر مکان سے ملے گی۔ یہ میرے مستقبل کے سسر پاکستان فاسٹ سروس کے ڈائریکٹر جنرل، اقبال کے ریسرچ اسکالر اور اقبال اکیڈمی کے گزشتہ صدر ڈاکٹر سید عبدالواحد کا مکان تھا۔ تمیزدار ملازم نے 11 نمبر مکان میں میرا استقبال کیا اور ایک عالیشان کمرے میں بٹھا دیا۔ میں کیا کہوں کہ کون صاحب آئے ہیں؟ جی وہ مجھے نہیں جانتے، مگر یہ خط ان کو پہنچا دیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ساڑی پہنی ہوئی آراستہ بیگم باہر ہوئی۔ شبیر تو ابھی آفس میں ہے، مگر 12 بجے ہیں، وہ 1 بجے تک لنچ کے لیے آتے ہیں۔ آپ آرام سے بیٹھو، میں چائے بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا خط بغیر کھولے میرے ہاتھ میں واپس پکڑا دیا۔ شبیر صاحب حیدرآباد کی مشہور 4 مینار سگریٹ کے مالک ستار صاحب کے بھائی تھے۔ میں نے بے اختیار جواب دیا، جی میں 1 گھنٹے کے بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ جی نکو، بالکل نکو، آپ آرام سے بیٹھیں۔ انہوں نے بڑے سلیقے میں حیدرآبادی اردو اور لہجے میں مجھے جواب دیا، جس کو سن کر دل کو ایک ساتھ احساس تقویت اور تلافی بھی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد، جو مجھے ایک عرصہ دراز لگا، شبیر صاحب اندر داخل ہوئے۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان کو خط دیا۔ پڑھنے کے ساتھ ہی وہ اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک لفافہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں شکریہ ادا کر کے اس کو جیب میں رکھنے لگا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ میں گن لوں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، مگر انہوں نے پھر اصرار کیا۔ سچے بیوپاری آدمی تھے۔ ایک کونے میں کھڑے ہو کر میں نے گن لیے۔ اس میں مبلغ 100 روپے پاکستانی تھے۔ یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے رخصت کی اجازت مانگی۔ جی نہیں، آپ کھانا کھا کر جائیں گے، ستار بھائی نے آپ کے والد کی بڑی تعریف لکھی ہے۔ میں نے اپنے سر میں ہلکا ہلکا درد، کل ہی پہنچنے اور جلد واپس ہونے کی وجوہات دے کر جلدی سے اجازت حاصل کی اور باہر نکل گیا۔ گٹا ٹوپ بادل آسمان سے دھمکیاں دے رہے تھے۔ پہلا ہی رکشہ ملا جو اس کو 10 آنے پر طے کر کے میں واپس روانہ ہوا۔ رکشہ بان جوان، خوش مزاج اور محنتی لگ رہا تھا۔ ابھی کچہری روڈ کے کنارے سے نکل کر بڑی شاہراہ کی طرف ہم نے رخ ہی کیا تھا، جیسے ہی آسمان ٹوٹ پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ ژالہ باری کے ساتھ ساتھ ہونے والی شدید بارش نے ہمیں ڈبونے کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا۔ مہربان رکشہ بان نے عالیشان میٹروپول ہوٹل کی دیوار کے سہرانے آسرا لے کر جلدی میری سیٹ کے نیچے سے کھینچ کر ایک واٹر پروف پردہ میرے سامنے چڑھا دیا۔ مجھے تو طوفان بے پناہ سے بچا دیا، مگر خود شراب بور ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت رکے رہنے کا مشورہ دیا، مگر وہ مصر تھا۔ صاحب یہ تو ہمارا دن رات کا کام ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کن خدائی طاقتوں سے اور کیسے لڑتے ہوئے اس مرد خدا نے کس طرح 50 منٹ کا سفر 40 منٹ میں طے کیا۔ گھر پہنچنے پر جب میں نے اس کے ہاتھ میں 1 روپے کا نوٹ رکھا تو اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی گاڑی میں سے 6 آنے نکال کر میرے حوالے کیے۔ اس کی خوشی کا عالم بیان سے باہر ہے جب میں نے اس کے ہاتھ میں یہ کہتے ہوئے 1 روپیہ واپس رکھ دیا کہ یہ بچوں کے لیے ہیں۔ میری جیب میں روپے کود رہے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو دنیا کا امیر ترین آدمی سمجھتے ہوئے خود کو اپنے دائرے سے باہر محسوس کرنے لگا۔ اپنے ویرانڈے کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے خود کو خشک کیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مدھم مدھم یاد ہے کہ جب بھی آنکھ کھلتی تو چاند بھائی کی صورت نظر آتی۔ کبھی کبھی کوئی ڈاکٹر آتا تھا۔ ان کی والدہ صبح کو ڈان بریڈ کے مکھن لگے ہوئے سلائس اور چائے لاتی تھیں جو کسی صورت میرے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ چاند بھائی مجھے سہارا دے کر باتھ روم لے جاتے تھے اور قیوم بھائی آتے جاتے دیکھنے آتے تھے۔ 3 ہفتہ انفلوئنزا کے سخت بخار میں مبتلا رہنے کے بعد جب میرا بخار اترا اور میں بروئے صحت ہوا تو بالکل لاغر ہو چکا تھا۔ اس درمیان میں شاعر اور نقاد چاند بھائی نے جس طرح میری تیمارداری کی وہ اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ ایک شاعر کی حساسیت نقادیت کو ہمیشہ شکست دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب میں ٹھیک ہوا تو چاند بھائی CSP کے امتحان کی تیاری میں دن رات مصروف تھے۔ اس وقت پاکستان کے ہر پڑھے لکھے جوان شخص کا تمنا یہی تھی کہ وہ پاکستان سول یا فارن سروس میں داخل ہو جائے۔ تم کوشش کیوں نہیں کرتے یوسف؟
شفقت اور محبت سے چاند بھائی نے مجھ سے ہمدردانہ سوال کیا جو وہ سوال سے زیادہ مجھے اس طرف مائل کرنے کے لیے تھا۔ شکریہ چاند بھائی، مجھے تو سب سے پہلے نوکری ڈھونڈنی ہے تاکہ میں اپنے خاندان کو حیدرآباد کچھ پیسے بھیج سکوں۔ اس بیمار اور لاغر نوجوان کو کراچی جیسی پرآشوب جگہ میں کہاں نوکری ملتی؟ بالآخر بادل نخواستہ حیدرآباد ٹرسٹ کی لانڈری فیکٹری میں جو حیدرآباد کے آخری وزیر اعظم میر لائق نے لگائی تھی اور جن کو وزیر اعظم بنانے میں میری والدہ کے چچیرے بھائی جو بعد میں میرے برادر نسبتی ہو گئے ذمہ دار تھے۔ میں نے نوکری حاصل کر لی۔ میرے والد بہت ناخوش تھے کیونکہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو تن تنہا نقل مانی کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ وہ ہندوستان گورنمنٹ کا ریاست حیدرآباد کا دیا ہوا کیمبرج یونیورسٹی کا اسکالرشپ جو قابض ہندوستانی حکومت نے منسوخ کر دیا تھا دوبارہ حاصل کر سکے۔ ان کو خوش کرنے اور اپنے مستقبل کی خاطر میں نوکری اور اسکالرشپ دونوں کی جستجو ایک ساتھ کرنے لگا۔ چاند بھائی اور ان کے خاندان کے معاشی حالات ان دونوں بالکل مستحکم نہیں تھے۔ انہوں نے DJS&D یعنی ڈائریکٹر جنرل سپلائی اینڈ ڈیولپمنٹ میں نوکری شروع کر دی۔ پاکستان گورنمنٹ ان دنوں کراچی کے صدر کے علاقے میں فٹ پاتھ پہ لگے ہوئے ٹین کے کچے شیڈوں میں تھی۔ میں اکثر چاند بھائی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن ان کو افسر نے بلایا۔ کچھ سوچ میں پریشان واپس آئے۔ یوسف، ڈائریکٹر جنرل کا اچانک تبادلہ ہو گیا ہے۔ آج شام ان کو الوداعی پارٹی ہے اور میرے افسران کا اصرار ہے کہ میں ان کے لیے کوئی وداعی قصیدہ لکھوں۔ میں کیا کروں؟ میں نے جواب دیا، آپ کو تو اتنے قصیدے غالب ذوق سب کی یاد ہیں، کچھ لکھ ڈالیے۔ پریشان نہ ہوئیے، اتنے عرصے کے بعد حساسِ زمانے نے ان کا لکھا ہوا پورا قصیدہ تو مجھے بھلا دیا۔ میرے ویرانڈے کے سامنے ایک لڑکی جو حسن اتفاق سے حیدرآباد کی سائیکل چلانے والی لڑکی جیسی شکل والی تھی رہنے لگی۔ تنہائی اور ایک شاعر اور دوسرا شاعر مزاج، ہم دونوں اس سے اٹکھیلیاں کرنے لگے۔ وہ شریر اور بہت ہرجائی لڑکی لگتی تھی۔ دفعتاً چاند بھائی کو اپنی گزشتہ محبوبہ یاد آ گئی جسے وہ الہ آباد چھوڑ آئے تھے۔ آنکھیں نمناک ہونے لگیں۔ اس رات ہم دونوں نے کراچی کے مشہور صدر بازار، وکٹوریہ روڈ، ایلفنسٹن اسٹریٹ وغیرہ کی گشت میں گزارے۔ چاند بھائی بہت بے چین تھے۔ فوراً ایک شعر منظوم کیا۔ شہر کی گلیاں گھوم رہی ہیں میرے قدم کے ساتھ، ایسے سفر میں کیسے کٹے گی پتھر جیسی رات۔ ان کی بے چینی اور اضطراب کی حالت میں ہم دونوں گھر لوٹے اور سونے چلے گئے۔ دوسرے دن چاند بھائی نے ایک لمبی نظم سنائی اور اپنے ہاتھ میں لکھی ہوئی مجھے تحفتاً عطا کی۔ اس کے چند اشعار جو زبانی یاد ہیں آپ کے پیش خدمت ہیں۔ پوری نظم کاغذات میں کہیں رکھی ہوئی ہے، ڈھونڈ کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ سامعین کرام، آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 ملاحظہ کیا۔ اس ویڈیو کا بقیہ حصہ ہمارے آئندہ آنے والے پروگرام میں پارٹ 2 کے طور پر سماعت فرمائیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ۔